اور ایک اور فرمان بھی ہے جو میں آج کل جہاں کہیں بیٹھتا ہوں کسی نشست میں تو اس کو کوشش کرتا ہوں بیان کروں کہ مولا نے فرمایا اگر انسانوں میں 5 برائیاں نہ ہوتی تو سب کے سب اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں۔ صالح بندے ہونا انبیاء کے برابر کا مقام ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا 5 برائیاں نہ ہوتی سب کے سب صالح ہوتے، اتنا بڑا مقام پا لیتے۔ وہ جو 5 برائیاں ان میں سے پہلی برائی مولا نے جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ نہیں جانتے اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ فرمایا اگر لوگ ایسے نہ ہوتے، پہلی جو عربی میں فرمایا تھا القناعۃ بالجہل، جاہل ہوتے ہیں، نہیں جانتے اور قانع ہیں، کوشش بھی نہیں کر رہے کہ جانیں، تو یہ صالح بننے میں رکاوٹ بتائیے امام نے۔ اب اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں صالح بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ نجف نہیں جا سکتا، قم نہیں جا سکتا، تفسیریں نہیں پڑھ سکتا۔ روایتوں نے اس مسئلے کو حل کیا ہوا ہے، بہت سادہ سا کام۔ فرمایا جو تم جانتے ہو اس پر عمل کر لو، جو تم نہیں جانتے وہ خدا تمہیں سکھا دے گا۔ اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، فرض کریں میں نے اصول کافی نہیں پڑھی، بحار الانوار نہیں پڑھی، کوئی تفسیر نہیں پڑھی، کچھ نہیں پڑھا، دین سے ایک کلمے کے برابر کچھ مجھے پتہ ہے کیا؟ کچھ نہ کچھ تو پتہ ہوگا۔ پاکستان میں رہنے کا کم سے کم ایک فائدہ تو یہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو دین سے چند الفاظ تو کم سے کم سننے کو مل ہی جاتے ہیں، اور الحمدللہ جو مجالس میں آنے والے لوگ ہیں وہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں دین سے کچھ سننے کو نہیں ملا، نہیں الحمدللہ بہت کچھ ملا۔ تو میں ایک سوال پوچھوں گا، جتنا ہم نے دین سے اب تک سنا ہے اس میں سے کتنے فیصد پہ عمل کیا؟ آپ یقین مانو اگر میں یہ کہوں نا کہ میں نے جو سنا ہے دین میں سے اس میں سے آدھے پہ عمل کر لیا ہے تو میں بہت بڑا کارنامہ کر چکا ہوں۔ پھر اس کا مطلب ہے اگر آدھے پر بھی عمل کر لیا ہو تو بہت بڑا کارنامہ کر لیا ہے، نہیں کیا آدھے پہ بھی۔ تو اب میں اپنی زندگی میں کیا کروں؟ چھوٹا سا کام کر لیں، اور یہ آپ کی موت کی طرف تیاری کا، موت سے پہلے تیار ہونے کا بہت بڑا ایک قدم بن جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ جو کچھ دین میں سے پتہ ہے تھوڑا سا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور کل کی بات سے میں نزدیک کرنے کی بھی کوشش کروں گا کہ بھائی زندگی میں کوئی ایسا کام ضرور کریں جو ہمیں اہل بیت کی شفاعت دلا دے، بی بی کی خاص نظر لطف آپ کے میرے اوپر آ جائے۔ مثال، ہم سب نے اپنی زندگی میں سنا ہوا ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے، یہ تو میرا نہیں خیال پاکستان میں رہنے والے غیر مسلمانوں نے بھی نہ سنا ہو، انہوں نے بھی سنا ہوا ہوگا۔ تو سب کو پتہ ہے نماز پڑھنا واجب ہے۔ کیسی نماز پڑھنا اچھا ہے؟ اول وقت۔ عجیب و غریب، یعنی اگر میں کلمہ عجیب و غریب اردو کا استعمال کر رہا ہوں، ایسی عجیب روایتیں ہیں اس ثواب کے لیے، اس اثر کے لیے جو انسان اول وقت نماز پڑھ لے، حتیٰ بغیر سوچے سمجھے، بغیر توجہ کے، تب بھی اس کو اجر ملے گا۔ تو اگر میں نے یہ سنا ہے، ہاں سنا ہے، اپنی زندگی میں نمازیں پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں؟ انشاءاللہ پڑھتا ہوں۔ اول وقت پڑھتا ہوں یا دیر سے پڑھتا ہوں؟ کبھی اول وقت پڑھتا ہوں، کبھی دیر سے پڑھتا ہوں مثلا۔ تو زندگی میں ایک پابندی کر لوں، کوئی ایک نماز اول وقت ہمیشہ پڑھ لوں۔